اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبریں لیے حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی سیلاب زدگان کی دل جوئی و غمخواری۔ تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا۔ مدنی مکالمہ شادی کارڈ، نگران شورا کے مدنی پھولوں کا مدنی گلدستہ۔ تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا۔ مدنی قافلے میں بنگلہ دیش میں عاشقان رسول کا سفر۔ تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا۔ مدنی مرکز فیضان مدینہ جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ میں مدنی حلقہ۔ تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ وطن عزیز ان دنوں سیلاب کی زد میں ہے۔ اس ماہ کے اختتام تک انشاءاللہ عز و جل بڑا سیلابی ریلا سمندر میں اتر جائے گا۔ کئی علاقے متاثر ہوئے۔ عاشقان رسول سے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے غم خواری فرماتے ہوئے دعاؤں سے نوازا۔ آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ آفات سے بچنے کی دعا بھی کرتے رہیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ افسوسناک خبر یہ ہے کہ حالیہ شدید بارشوں میں ہمارے وطن عزیز پاکستان کے مختلف حصوں میں، مثلا چترال، خیبر پختونخوا، لیا پنجاب، پھر باب الاسلام سندھ کے سکھر، بلوچستان اور مختلف مقامات پر سیلاب نے تباہی مچا رکھی ہے۔ بعض قیمتی جانیں ضائع ہونے کی بھی اطلاع ہے، اور دکھیارے عاشقان رسول کے گھر بہہ گئے، ان کے اموال بہہ گئے، مویشی بہہ گئے، اور بہت کچھ نقصانات ہوئے۔ میں تمام دکھیاروں سے ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں، ان کے ساتھ جو دنیا سے رخصت ہوئے ان کے عزیزوں کے ساتھ تعزیت کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ سیلاب زدگان دکھیارے مسلمانوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ جو وفات پا گئے انہیں بے حساب مغفرت سے مشرف فرما۔ جو لاپتہ ہیں انہیں اپنے عزیزوں سے خیر و عافیت کے ساتھ ملا۔ الہ العالمین، جن کا جو نقصان ہوا یا اللہ اس کا نعم البدل عطا فرما۔ یا اللہ تمام ہی مسلمانوں پر، تمام ہی عاشقان رسول پر رحم و کرم فرما اور اس آفت سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا، ہم مسلمانوں کو توفیق دے کہ ہم اپنے ان دکھیارے عاشقان رسول کی امداد کریں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں تمام عاشقان رسول سے مدنی التجا کرتا ہوں کہ
ایک بار پھر ہمارے ملک میں یہ سیلاب کی آفت آئی ہے تو جن سے جتنا بن پڑے وہ اپنے ان سیلاب زدگان مسلمان بھائیوں کی جانی مالی ہر طرح سے امداد فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. معروف ثنا خوان رسول یوسف میمن سے ان کے صاحبزادے کے انتقال پر شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے ایک سوری پیغام کے ذریعے تعزیت فرمائی، جبکہ نگران اتاری کابینات اور رکن شورا حاجی امین اتاری نے ان کے گھر جا کر ایصال ثواب و دعا اور فاتحہ خوانی کی. باب المدینہ کراچی پاکستان میں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول النبی الکریم. سگے مدینہ محمد الیاس قادری رضوی اور فیانوں کی جانب سے الحاج محمد یوسف میمن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مختلف ذرائع سے اطلاع ملی کہ آپ کے جواں سال فرزند حماد اور ان کے دوست شمعون کار کے حادثے میں انتقال فرما گئے، جبکہ مزید 3 دوست سیف، شاہد اور مقیم یہ بیچارے زخمی ہو گئے. حسرت نو کا سانحہ سنتے ہی دل بگڑ گیا، ایسے مریض کو رضا مرگے جواں سنائی. تمام سوگواروں سے مدنی التجا ہے کہ صبر کیجیے. ہو واویلا کرنے سے، چیخ پکار کرنے سے جانے والے نہیں آتے. حاجی یوسف میمن نے میرے غریب خانے پر برس پہلے مصالح ہماری محفل نعت میں کرم فرمایا تھا اور اعلیٰ حضرت کا کلام سنایا تھا. اس کلام کا مطلع میں ترنم سے تو کیا سناؤں گا ان کو، میں تحت اللفظ میں پیش کرتا ہوں. آنکھیں رو رو کے سجانے والے، آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے. یعنی کسی جانے والے کے پیچھے، دنیا سے رخصت ہو جانے والے کے پیچھے رو رو کر اپنی آنکھیں سجانے والے ہوش میں آتے. جو چلا گیا پلٹ کر کبھی نہیں آئے گا، بلکہ حقیقت یہ کہ ہمیں بھی جانا پڑے گا. جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے، اے جہاں والو میرے پیچھے چلے آؤ، تمہارا رہنما میں ہوں. ہمیں بھی اپنی موت کو یاد کرنا ہے، تیاری رکھنی ہے، کب بلاوا جائے. تو یہ دونوں اچانک ہی تو گئے. عید کے دنوں میں بیچارے نہ جانے کہاں جا رہے ہوں گے، کن خوشیوں میں یہ مست ہوں گے، اور اجل نے آ کر زمین مسلط. اسی طرح ہماری بھی باری ہے. زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، پہلوانوں کو پچھاڑا موت نے، کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے. پیل تن یعنی ہاتھی جیسے بھی نہ چھوڑے موت نے، کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے. اللہ مرحوم حماد کے والد صاحب حاجی یوسف میمن اور شمعون کے والدین اور انہی دونوں جوان مرحوموں کے تمام ہی سوگواروں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت دے. ان کی ماؤں کو بھی صبر دے، ان کے بھائی بہنوں کو صبر دے. یا اللہ ان کے خاندانوں پر رحمتیں فرما، برکتیں انڈیل دے. جوان موتے ہیں، یہ بیچارے بڑے رنجیدہ ہوں گے. یا اللہ ان کے رنج و غم دور کر دے. یہ صدمے ان کو برداشت کرنے کی ہمت عطا فرما. ان کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل سے مالا مال کر دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد۔ واقعی جوان موت ہے، یہ تو ان کے والدین ہی سمجھ سکتے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں، شمعون کے والدین سمجھ سکتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو کہ بڑے عاشق رسول تھے، مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ کی جدائی کو جوان موت کے صدمے سے تشبیہ دیتے ہوئے ایک شعر کہا ہے جو ہو سکتا ہے آپ نے بارہا پڑھا ہو۔ حسرت نو کا سانحہ سنتے ہی دل بگڑ گیا، ایسے مریض کو رضا مرگے جوان سنائی۔ جوان موت۔ یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ مرحوم حماد اور مرحوم شمعون کہ چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ ان بیچاروں کی قبر کو نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جگمگ کر دے۔ میرے مالک ان کی قبروں کو رحمت و رضوان کے پھولوں سے بھر دے۔ الہی ان کی قبروں سے وحشت اور تنگی کو دور فرما دے، جنت کی کھڑکی ان کی قبروں میں کھل جائے۔ پروردگار انہیں جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ یا اللہ بس کرم فرما دے، اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان دونوں مرحوم حماد مرحوم شمعون کی بے حساب بخشش کر دے، اور جو بیچارے 3 زخمی پڑے، سیف، مقیم اور شاہد، ان تینوں کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما دے، اور یہ جو بچ گئے اے اللہ انہیں دعوت اسلامی کا مبلغ بنا دے، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھومیں مچانے والا بنا دے، ان کو، ان کے سارے خاندان والوں کو، سب کو پکا نمازی بنا دے، سنتوں کا پابند بنا دے، دعوت اسلامی سے وابستہ رہنے کی سعادت عنایت فرما دے۔ الہ العالمین ان سب سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، مجھ گناہ گار کو بھی نیک بنا دے، ہمیشہ کے لیے خوش ہو جا۔ اے اللہ ان کے تمام سوگواروں پر، ان زخمیوں پر ایسا کرم کر دے کہ سب بے حساب بخشے جائیں، سب جہنم سے آزادی پالیں، اور خوب بار بار میٹھا مدینہ دیکھتے رہیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ چیخ پکار اور ہو واویلا بالکل نہیں کرنا ہے۔ چپ رے سیتا موتی ملسن، جے صبر کرے تا ہیرے، جے پاگلا وانگو رولا پاوے، نہ موتی نہ ہیرے۔ صبر یہ بہت بڑا خزانہ ہے، جس کو صبر کا خزانہ ملتا ہے اس کا بیڑا پار ہوتا ہے، اور صابرین صبر کرنے والوں کے لیے تو اس طرح کی روایت ہے کہ یہ قیامت کے دن بے حساب جنت میں داخلہ ملے گا۔ مجھ گناہ گار کی بے حساب مغفرت کی دعا کیجیے گا، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی مکالمہ ہوا، براہ راست موضوع تھا شادی کارڈ۔ نگران شورا نے مدنی پھولوں سے نوازا۔ سلسلے کا ایک مختصر مگر کہیے کہ پر اثر مدنی گلدستہ پیش خدمت ہے۔ آج کے سلسلے کا نام ہے شادی کارڈ۔ شاید ہی کوئی ایسی شادی منعقد ہوتی ہو جس میں کارڈ نہ چھاپا جاتا ہو۔ ان میں سے بہت سارے فنکشن ایسے ہوتے ہوں گے جو غیر مسلموں کی شادی کی دعوتوں کی تقریبات کے انداز کو اٹھا کر سب اس پہ رکھا گیا ہوگا۔ جی جب معلومات لی تو شادی کارڈ جو ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا عنوان شادی کارڈ ہی سے شروع ہوا ہے، تو شادی کارڈ جو مختلف کمیونٹیز کے حوالے سے دستیاب ہوتے ہیں۔ آپ کس کمیونٹی سے بلونگ کرتے ہیں، تو یہ پریس والے جو ہوتے ہیں یا شادی کارڈ چھاپنے کے جو ادارے ہوتے ہیں، انہوں نے مختلف کمیونٹیز کے شادی کارڈ کا ایک فارمیٹ رکھا ہوا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں جو اب دعوتیں ہوتی ہیں اس میں اسلامی رنگ ختم ہوتا جا رہا ہے اور غیر اسلامی رنگ آتا جا رہا ہے۔ جی ہاں، ایک مسلمان کی دعوت کا یہ کارڈ ہے جسے کارڈ ہی ڈھول والا بنایا ہے۔ 7-8 فنکشن ہو جاتے ہیں ایک شادی میں،
ढोलकी ले लें, जैसे ढोलकी में आ जाता है, एक दिन ढोलकी रख ली, एक दिन गजल नाइट रख ली, एक दिन फंक्शन रख लिया, डांस फ्लोर लगाकर, निकाह वलीमा तो वो तो मेन है ही है। खुद कहते हैं कि सब कुछ सामने होना चाहिए, पर्दा में किसी किस्म का नहीं चाहिए। अब जब तक दूल्हा दुल्हन नाच ना रहे ना, तकरीब पूरी नहीं होती। इमाम शाफी के नज़दीक तो जो है नफली इबादत में जो है मसरूफ़ रहना वो निकाह करने से बेहतर है, लेकिन इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह के नज़दीक नफली इबादत करने से बेहतर ये है कि इंसान जो है वो निकाह कर ले। और ये जो शादी कार्ड है ये उसी निकाह की एक दावत है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया आलिन निकाह, निकाह का ऐलान करो, उसकी तशहीर करो। तो इसकी असल तो वही है, अहादीस करीमा से साबित है, और इसकी असल तो दीन और इबादत है। लेकिन शैतान ने कितनी मक्कारी के साथ मतलब इसको एक गुनाह के अंदर और किस कदर नाफरमानी और किस कदर एक जो है गुनाहों के सैलाब के अंदर तब्दील कर दिया। गांव दियात गोट भी नहीं बचे, गांव दियात गोटों में इतना एडवांस नहीं होता होगा, मगर के वो ढोलक तो वहाँ भी बजते होंगे। असल में मेरे घर में एक शादी हुई थी, मेरे भाई की, तो उसमें मैंने जो ना मतलब कोशिश करी थी कि मैं लेडीज जेंट्स अलग अलग पोर्शन में मतलब हिसाब किताब रखूं, खाने पीने का या मतलब आने का मेहमानों का, लेकिन उसमें मेरी घर वालों की तरफ से सुनवाई नहीं हुई। तो उस सूरत में मैं इमरान भाई से ये सवाल करना चाहता हूँ कि उसमें मतलब मेरा क्या किरदार होना चाहिए था या मेरे लिए क्या हुक्म है? अगर वो घर के लोग जिनको पता है कि मैं समझाऊंगा तो समझ जाएंगे और गुनाह से रुक जाएंगे, अब उसको गुनाह से रोकना वाजिब है, जबकि जन गालिब है। मैं कराची में रहती हूँ, आप बहुत अच्छे हो, शादी का टॉपिक बहुत अच्छा है। आप मुझे ये बताए मैं अपनी शादी में मशवरा यही दूंगा कि सादगी, जितना हो सके सादगी, जबकि वो शर उससे ना पहले। कार्ड प्रिंट करने वालों से एक सवाल करता हूँ, आपके पास एक शख्स आकर मुल्की कानून के खिलाफ कोई चीज देता है और आप वो कहता है कि उसको प्रिंट कर दे, आप करेंगे या नहीं करेंगे? क्या करते, बर्बाओगे क्या? इसको प्रिंट करने वाले पर कानूनी कार्रवाई होती है, तो फिर आप गौर कर लीजिए कि जिस काम से अल्लाह और उसके रसूल ने मना किया है, आप उस काम को कैसे छापेंगे यार? क्या आपका ज़मीर आपको रोकेगा नहीं? बराए करम मान जाइए, रुक जाइए। वो मैं इस्लामी बहनें भी कैसे बोलूं, वो लड़कियां, वो खवातीन जो इन कामों में लगी हुई हैं, खुदारा रुक जाओ, तुम्हें खातून जन्नत का वास्ता देता हूँ, मेरे आका की प्यारी प्यारी शहजादी का वास्ता देता हूँ, हाथ जोड़कर अर्ज करता हूँ, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता देता हूँ, खुदारा अपने आप को बेपर्दगी से बचाओ और ये नाचना कूदना बंद कर दो। ये हमारे इस्लाम का और हमारे दीन का तरीका नहीं है। रुकने शूरा हाजी आफूर रज़ा कारी जो इन दिनों यूके में जदवल पर हैं, आपकी मुख्तलिफ मदनी कामों में शिरकत का सिलसिला हुआ। आपने ब्रेडफोर्ड यूके में मुनक़िदा सुन्नतों भरे इज्तिमात में शुरका को मदनी फूलों से नवाजा। या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, सब गुलामों का भला हो, सब गुलामों का भला हो, सब करे तौबा किसे, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। हर घड़ी गिजरे मदीना मुझे को रखे बेकरार, हर घड़ी गिजरे मदीना मुझे को रखे बेकरार, काश चैन आए न मुझको याद तैबा के बगैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। गुंबदे खजरा को देखे एक अरसा हो गया, गुंबदे खजरा को देखे एक अरसा हो गया, कब खुलेगी मेरी किस्मत अब लगेगी कितनी देर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर,
عليك يا رسول الله. مجلس نشر و اشاعت کے تحت نیکی کی دعوت و ملاقات کا سلسلہ ہوا مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں. داتا صاحب علیہ رحمہ کے شہر سے کچھ مناظر آپ کو بھی دکھاتے ہیں. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیرے دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو. گزشتہ دنوں عربی لینگویج کورس کا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں اختتام ہوا. رکن شورا حاجی عبدالحبیب عطاری نے سنت و بھرا بیان فرمایا. جبکہ اس کورس میں داخلے بھی شروع ہونے والے ہیں. داخلہ لیجئے، عربی سیکھیے. آج تخصص فی اللغت العربیہ کے درجے کا گویا اختتامی اجتماع ہے. پچھلے چند سالوں سے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ اور سردار آباد دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ میں تخصص فی اللغت العربیہ شروع کیا گیا. ویسے بھی علماء کے لیے اپنی تعلیم کے لیے، تعلم کے لیے، کتابیں پڑھنے کے لیے عربی سیکھنا ضروری، اور دنیا بھر میں جو امیج علماء کا بنا ہوا ہے آج کے دور میں، وہ غیر عربی کو، جس کو عربی بولنا ہی نہیں آتی، وہ لوگ اسے عالم نہیں سمجھتے. یقیناً یہ درست نہیں ہے، صرف زبان ہی علم پر دار و مدار نہیں ہے زبان کا، لیکن چونکہ اگر دنیا بھر میں میسج کنوے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے آج بھی عربی زبان ایک برج کی حیثیت رکھتی ہے. جمعرات کی رات مشورہ ہو رہا تھا کہ ہم رشیا کے اندر کچھ اسلامی بھائیوں کو بھیجیں. اب رشین زبان بہت مشکل، اور ہمارے پاس فی الحال اس زبان کے مبلغین نہیں ہیں، تو اب کیا کریں؟ تو پتہ چلا کہ وہاں کے بھی کئی لوگوں کو عربی زبان آتی ہے. تو اگر عربی مبلغ دعوت اسلامی وہاں پہنچ جائیں گے تو اللہ نے چاہا وہاں پر مدنی کام کرنا آسان ہو جائے گا. چائنا مدنی قافلہ بھیج رہے ہیں، کیا مانگا گیا وہاں سے؟ عربی زبان بولنے والا مبلغ دے دیں. کوریا کے اندر، حالانکہ کورین زبان ہے، پوچھا گیا کیوں چاہیے مبلغ، کیسا چاہیے؟ کہا عربی بولنے والا دے دیں. یعنی اس سے سیکھنے کو ہمارے دل پر ایک اور چوٹ لگ رہی ہے کہ کوریا میں رہنے والے مسلمانوں نے جب اسلام پڑھنے کے لیے کوشش شروع کی تو پہلے عربی زبان سیکھی. چائنیز لوگوں نے پہلے اسلام کو اگر پڑھنے کی کوشش کی، عربی زبان سیکھی. افریقہ کی کئی مسلم ممالک، یعنی افریقہ 54 ممالک پر مشتمل ایک بر اعظم ہے، اس بر اعظم میں کئی ممالک اسلامی ہیں. اسلامی مملکتوں میں ان کی جو بھی زبان ہے، سواحلی زبان ہے، افریقن بولی ہے، مگر ان کی سیکنڈ لینگویج، یعنی ایسا کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ وہاں کے ہر دوسرے فرد کو، ہر دوسرے وہاں کے رہنے والے مسلمان کو عربی زبان آتی ہے. تو اگر آپ کے پاس افریقن بولی بولنے والے اسلامی بھائی نہیں ہیں، مبلغین نہیں ہیں، علماء نہیں ہیں، تو آپ عربی بولنے والا بھیج دیں تو گویا اس کے پاس ایک ایسی چابی ہے جس کے ذریعے وہ کسی بھی مسلمان کے دل میں داخل ہو سکتا ہے. جو میرے طلباء یہاں بیٹھے ہیں چینل پر سنیں، ان سے گزارش ہے کہ اس سال پھر تخصص فی اللغت العربیہ شروع ہو رہا ہے، اس میں داخلہ لیجئے، عربی سیکھیے. بیرون ملک صرف جانے کے لیے نہیں، ایک ایسی زبان جو لغت الحبیب ہے، لغت القرآن ہے، اس کو سیکھنے کی نیت کے ساتھ انشاءاللہ پاکستان میں رہ کر بھی آپ بہت سارے برکتیں اور فضائل حاصل کر سکیں گے. اللہ نے چاہا بیرون ملک جا کر بھی مدنی کاموں کی دھومیں مچا سکیں گے. میں عالم بنوں باعمل یا الہی، میں عالم بنوں باعمل یا الہی، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی. محمد پور ڈھاکہ بنگلہ دیش میں عاشقان رسول نے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کی. مختلف مدنی کاموں میں شرکت کا سلسلہ رہا، ملاحظہ کیجیے. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی
قافلے میں ہم کریں مل کر سفر 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے ہاں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر مدنی مرکز فیضان مدینہ جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ میں مدنی حلقہ ہوا مبلغ دعوت اسلامی نے سنت و بھرا بیان فرمایا کچھ مناظر ساؤتھ افریقہ سے آپ کو بھی دکھاتے ہیں مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل دیکھتے رہیے غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شرور و فتن سے صدا بچا یا رب اسے شرور و فتن سے صدا بچا